رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. امام محمد ابن آجروم رحمہ اللہ منصوبات میں سے 10ویں منصوب اسم کا ذکر کرتے ہیں جو 5 مفعولوں میں سے ایک مفعول ہوتا ہے، جس کے لیے مصنف باب باندھتے ہیں باب المفعول لأجلہ. یہ باب مفعول لأجلہ کے لیے ہے، یعنی ایسا مفعول جو تعلیل کے لیے ہوتا ہے، جو فعل کا ریزن بیان کرتا ہے کہ کوئی فعل واقع کیوں ہوا. مصنف بیان کرتے ہیں وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد اجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. بیان کرتے ہیں کہ مفعول لاجلہ جس سے مراد اسم سے یہاں سے مصدر ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. یہ ایسا منصوب اسم یا مصدر ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے فعل کے واقع ہونے کے سبب کو بیان کرنے کے لیے. جیسے کہ آپ کا کہنا قام زید اجلالا لعمر، کہ زید کھڑا ہوا، مگر کس سبب کے لیے کھڑا ہوا، کس ریزن کے لیے کھڑا ہوا؟ اجلالا لعمر، امر کا احترام کرنے کے لیے. وقصدتک ابتغاء معروفک، میں نے آپ کا قصد کیا آپ کی نوازش طلب کرنے کے لیے، آپ کا فیور طلب کرنے کے لیے. جو ہی مصنف منادہ جو 9واں منصوب تھا اس سے فارغ ہوتے ہیں، مصنف 10واں منصوب اسم ذکر کرتے ہیں جس کا وہ نام رکھتے ہیں باب المفعول لاجلہ. اور اس کو مفعول من اجلہ بھی کہا جاتا ہے، مفعول لاجلہ بھی کہا جاتا ہے، اور مفعول لہ بھی کہا جاتا ہے. من اجلہ یا لاجلہ، لاجلہ کا مطلب ہوتا ہے للتعلیل، لبیان السبب، اور مفعول لہ، لہ کا بھی معنی ہے ایسا مفعول جو لام یہاں پہ تعلیل کے لیے ہے، جو ریزن بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی تعریف مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا منصوب اسم ہوتا ہے، هو الاسم المنصوب، ایسا اسم منصوب ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے کلام میں فعل کے واقع ہونے کا سبب بیان کرنے کے لیے، اور اس کا اسم ہی اس کے مقصد پر دلالت کرتا ہے، اور وہ ہے تعلیل، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے مفعول لاجلہ. لاجلہ بمعنی التعلیل، یعنی یہ علت بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے. پہلے مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ اسم ہوتا ہے جس سے فعل اور حرف باہر نکلتا ہے، اور اسم سے یہاں پہ مراد ہے مصدر. اس لیے اگر مصنف کہتے هو المصدر تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، جیسے ابن ہشام کا درندہ میں کہتے ہیں هو المصدر، کہ یہ مصدر ہوتا ہے. اور اس مصنف کا بھی مراد وہی ہے، جیسا کہ ہمیں اگزامپل سے سمجھ آیا کہ مصنف نے جب اگزامپل دی تو اس میں مصنف نے مصدر استعمال کیا، کیونکہ مفعول لاجلہ مصدر آ سکتا ہے، کوئی اور اسم یا کوئی جملہ یا کوئی حرف یا کوئی فعل نہیں آ سکتا. پھر مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی جب اس میں شروط پائے جائیں گے تو ہم اس کو منصوب بنائیں گے، جس سے مرفوع اور مجرور باہر نکلتا ہے. پھر مصنف بیان کرتے ہیں الذی یذکر بیانا لسبب وقوع الفعل، جو ذکر کیا جاتا ہے فعل واقع ہونے کا سبب بیان کرنے کے لیے، اس سے باقی مفاعیل باہر نکلتے ہیں جن کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. مثال مصنف دیتے ہیں قام زید اجلالا لعمر، قام یہ فعل ماضی ہے، زید اس کا فاعل ہے، اجلالا یہ یہاں پہ مفعول لاجلہ ہے، یا مفعول من اجلہ ہے، یا ہم کہیں گے اس کو مفعول لہ. اور مفعول لاجلہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان سوال کرے گا کہ اگر کوئی فعل واقع ہوا ہم سوال کریں گے لما، اس کا ضابط یہ ہوتا ہے، جیسے حال جو ہوتا ہے اس کا ضابط ہوتا ہے کیف وقع الفعل، اور اس کا ضابط ہوتا ہے لما وقع الفعل، یعنی فعل کیوں واقع ہو گیا، اور اس کے جواب میں ہم لاتے ہیں پھر مفعول لاجلہ. اور اس کا حکم ہوتا ہے منصوب، یعنی جائز ہے کہ ہم مفعول من اجلہ کو منصوب بنا سکتے ہیں مگر جب اس میں شروط پائے جائیں گے، اور علماء اس کے 5 شروط ذکر کرتے ہیں جو ہم مختصر طور پر دیکھیں گے. پہلا شرط ہے جو مصنف بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ اسم ہونا چاہیے، یعنی مراد ہے یہاں پہ اسم سے یہ مصدر ہونا چاہیے، کہ مفعول لاجلہ خالی مصدر آ سکتا ہے، کیونکہ مصدر ہی ایسا لفظ ہے جو فعل کی علت بیان کر سکتا ہے. دوسری شرط علماء بیان کرتے ہیں ان یکون علتا، کہ وہ مصدر جو ہو وہ علت ہو، یعنی ان یکون مفیدا للتعلیل، یعنی یہ تعلیل یعنی
इल्लत बयान करने का फ़ायदा दी, यानी ये ऐसा मज़दर हो जो फ़िअल के वाक़ा होने का सबब, रीज़न और इल्लत बयान करे। तीसरी जो शर्त उलमा रखते हैं वो ये है कि अयकुन वक्तुल फ़िअली अल मुअल्लल बिफ़थिल लाम वल मज़दर अल मुअल्लिल बिकस्रिहा वाहिद। अयकुन वक्तुल फ़िअल मुअल्लल वल मज़दर अल मुअल्लिल बिकस्रिहा वाहिदन, कि जो फ़िअल जिसकी इल्लत बयान की जा रही है, जिसका वाक़ा होने का सबब बयान किया जा रहा है, और मज़दर जो उस फ़िअल का रीज़न बयान करता है यानी मफ़ऊल लिअजलिही, उन दोनों का वक़्त सेम हो, यानी वो दोनों एक ही वक़्त में वाक़ा हो, यानी मफ़ऊल मिन अजलिही भी एक ही वक़्त में वाक़ा होना चाहिए, एक ही ज़माने में वाक़ा होना चाहिए, और मफ़ऊल लिअजली जिस फ़िअल के सबब बयान करने के लिए आया है वो फ़िअल भी एक ही ज़माने में होना चाहिए। यानी हम ये नहीं कह सकते, मसलन हम ऐसा नहीं कह सकते तअहब्तुल यौमा अस्सफ़रा गदन, तअहब्तुल यौमा अस्सफ़रा गदन, यानी मैंने आज तैयार की कल के सफ़र के लिए, अस्सफ़रा गदन, ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अस्सफ़रा, जो यहाँ पे मफ़ऊल लिअजलिही आया है मगर बिला शर्त, इसका ज़माना और तअहुब यानी तैयारी करने का ज़माना वो डिफरेंट है। तैयारी मैंने आज की, सफ़र कल है, इसलिए यहाँ पे सफ़र जो लफ्ज़ है ये मज़दर, ये एज़ ए मफ़ऊल लिअजलिही नहीं आ सकता। इसलिए मफ़ऊल लिअजलिही यानी वो मज़दर जो किसी फ़िअल का रीज़न बयान करता है और खुद वो फ़िअल जिस फ़िअल का रीज़न बयान किया जा रहा है, उन दोनों का वक़्त, उन दोनों का ज़माना एक ही होना चाहिए। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त उलमा बयान करते हैं अयकुन फ़ाइलुल फ़िअली व फ़ाइलुल मज़दरि वाहिद, यानी मफ़ऊल लिअजलिही का जो फ़ाइल होगा, जो मज़दर होगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा इजलाल, इजलाल करने वाला, मसलन मुसन्निफ़ ने कहा काम ज़ैदुन इजलालन लिअम्रिन, ज़ैद उसी ने खड़ा होने की एक्शन की और उसी ने तज़ीम करने की यानी एहतराम करने की एक्शन भी उसी ने की। इसलिए ये शर्त है कि फ़िअल का फ़ाइल और वो मज़दर जो उस फ़िअल का रीज़न बयान करता है, जिसे फिर हम मफ़ऊल मिन अजली कहते हैं, इन दोनों का फ़ाइल एक ही होना चाहिए। मसलन हम ये नहीं कह सकते जिअतुका महब्बतका इय्याया, कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यहाँ पे हम महब्बत का ऐसे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जितु का आने की एक्शन मैंने की, मोहब्बत करने वाला मुखातब है, यानी मफ़ऊल अजली का जो फ़ाइल है वो डिफरेंट है, और खुद जो फ़िअल है जिसका रीज़न बयान करता है उसका जो फ़ाइल है वो डिफरेंट है। इसकी वजह से हम ऐसा उसलूब इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ाइलुल मजी जो है वो मुतकल्लिम है और फ़ाइलुल मुहब्बह वो मुखातब है। इसलिए चौथी शर्त ये है कि फ़िअल का फ़ाइल यानी वो फ़िअल जिसका रीज़न बयान किया जा रहा है और वो मज़दर जो उस फ़िअल का रीज़न बयान करते हैं, दोनों का जो एक्शन करने वाला हो वो एक ही होना चाहिए। पांचवी जो शर्त उलमा रखते हैं वो ये है कि ये ऐसा फ़िअल होना चाहिए, यानी जो मफ़ऊल लिअजली है, उसके लिए जो फ़िअल से हम मज़दर निकालेंगे और फिर उस मज़दर को इस्तेमाल करेंगे एज़ अ मफ़ऊल मिन अजलिही, वो फ़िअल ऐसा होना चाहिए जो दिल से होता है, यानी जो अफ़आलुल कुलूब में से हो, यानी जो हाथ से या लिम्ब से कोई एक्शन करने वाला फ़िअल न हो। मसलन उलमा कहते हैं हम ये नहीं कह सकते जिअतुका क़िराअतन लिल इल्मि, जिअतुका क़िराअतन लिल इल्मि, क्योंकि क़िराअत जो है ये ज़बान से की जाती है, ये दिल का काम नहीं है। इसलिए कुछ उलमा पांचवी शर्त रखते हैं कि ये फ़िअल जो होना चाहिए ये मिन अफ़आलिल कुलूब, दिल के अफ़आल में होना चाहिए, यानी ऐसा फ़िअल जो दिल में होता है। और इन शुरूत को बयान करने के बजाय मुसन्निफ़ ने डायरेक्ट दो मिसालें बयान कर दी, जिन दो मिसालों में ये दोनों पांचों शर्तें पाई जाती है। पहली शर्त हमने कहा अय्यकुना मज़दरन, कि ये मज़दर होना चाहिए। दूसरी शर्त अय्यकुना इल्लतन, कि ये मज़दर फ़िअल के वाक़ा होने का सबब बयान करना चाहिए। तीसरी शर्त हमने कहा कि फ़िअल और इस मज़दर का जो वक़्त होना चाहिए, ज़माना होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। चौथी शर्त हमने बयान की कि मज़दर और फ़िअल यानी मफ़ऊल मिन अजलिही और उसके फ़िअल का फ़ाइल सेम होना चाहिए। और पांचवी शर्त हमने बयान की कि वो मफ़ऊल मिन अजलिही का जो हम मज़दर इस्तेमाल करेंगे वो अफ़आलुल कुलूब में होना चाहिए।
اس لیے پہلی مثال جو مصنف نے دی اس میں ہم پاتے ہیں کہ ہم دونوں شرطیں اس میں پاتے ہیں. پہلی مثال مصنف نے دی قام زید اجلالا لعمر کا. اجلالا جو یہاں پر ہے یہ مصدر ہے، یہ پہلی شرط ہے، اس کے ساتھ ساتھ منصوب ہیں، اور یہ علت بیان کرنے کے لیے واقع ہوا، یہ دوسری شرط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اجلال کرنے والا اور یعنی تعظیم کرنے والا اور قیام کھڑا ہونے والا جو ہے وہ خود زید ہے، جو تیسری شرط ہے یا چوتھی شرط ہے. اور تیسری شرط جو ہے دونوں کا زمانہ سیم ہے، یعنی جس زمانے میں زید کھڑا ہوا اسی زمانے میں اس نے احترام بھی کیا. پانچواں شرط ہے کہ اجلال جو ہے تعظیم جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، وہ اصل میں دل کی ایکشن ہے تعظیم. اس لیے اس ایگزامپل میں ہم کو پانچوں شرطیں ملتی ہیں. اس کا اگر ہم اعراب کریں گے ہم کہیں گے قام یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، زید یہ فاعل مرفوع ہے، اجلالا یہ مفعول لاجلہ ہے منصوب ہے اور اس کی نصب کی علامت ہے الفتح ظاہرہ، لعمر یہ جار اور مجرور ہے. دوسری مثال مصنف ذکر کرتے ہیں وقصدتک ابتغاء معروفک. اس کا اگر ہم اعراب کریں گے ہم کہیں گے قصد یہ فعل ماضی ہے، تو یہ اس کا ضمیر فاعل ہے، القاف جو اس میں قصدتک یہ اس کا مفعول ضمیر ہے مگر مفعول بھی ہے. ابتغاء جو یہاں پہ ہے یہ مصدر ہے ابتغاء یبتغی یعنی طلب، ابتغاء بمعنی طلب، اور ہم سب کو پتا ہے کہ طلب جو ہے وہ اصل میں دل کی ایکشن یعنی قصد دل کی ایکشن ہے، اور یہاں پہ اس لیے مفعول اجلی ہے منصوب ہے، اور یہ مضاف اس کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے اور معروف مضاف الیہ ہیں اور مضاف بھی ہیں، اور اس کے بعد جو معروفی کا ابتغاء معروفی کا جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. اگر ان پانچ شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مس ہوئی تب ہم ریزن بیان کرنے کے لیے اس کو مفعول لاجلہ نہیں لا سکتے. پھر اگر ہمیں ریزن بیان کرنا ہوگا بلا شرط تو ہم اس کے ساتھ حرف جر جوڑیں گے، مثلا لام جو حرف جر ہے وہ جوڑ سکتے ہیں. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو بھی ہے زمین میں، کس سبب پیدا کیا؟ لکم تمہارے لیے. دیکھیں یہاں پر جو کم ہے یہ ضمیر ہے، یہ مصدر نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ مفعول لاجلی نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ لام التعلیل لام حرف جر جڑ گیا. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی مصدر میں یہ پانچوں شرط پائے جائے تو ہم اس کو مفعول لاجلی استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایک شرط مس ہو گئی مگر ہمیں اس لفظ کو ایز اے ریزن بیان کرنا ہے، تب وہ ریزن بیان کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا حرف جر جوڑیں گے جو ریزن کا بیان دیتا ہو، میننگ دیتا ہو، سبب کا میننگ دیتا ہو. جیسے با سبب کا میننگ دیتا ہے، لام فی من وغیرہ، تب ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر ایز اے مفعول اجلی استعمال نہیں کر سکتے اگر اس میں وہ شرط پائی نہ جائے. اچھا اب یہ جو مفعول اجلی ہوتا ہے اس کے ساتھ حرف تعریف الف لام جڑنے اور یا مضاف ہونے کے اعتبار سے تین صورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ مفعول اجلی جو ہوگا اس کے ساتھ الف لام جڑا ہوا ہوگا. نمبر دو یا یہ مضاف ہوگا. نمبر تین یا یہ مضاف اضافت یا الف لام سے خالی ہوگا. پہلی صورت میں اگر مفعول اجلی میں اس مصدر میں پانچوں شرطیں پائی جائے گی مگر اس کے ساتھ الف لام جڑا ہوگا تب اکثر اس کے ساتھ حرف جر جوڑا جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ضربت ابنی للتأدیب، ضربت ابنی للتأدیب یعنی میں نے اپنے بیٹے کو مارا اس کی تأدیب کرنے کے لیے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضربت ابنی التأدیب، التأدیب یعنی ایز اے مفعول لاجلی اگرچہ اس کے ساتھ الف لام جڑا ہوا ہے مگر وہ کم ہوتا ہے مگر جائز ہے. یعنی مفعول لاجلی کے ساتھ اگر الف لام جڑے گا تو جائز ہے کہ ہم اس کو مفعول لاجلی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو منصوب بنا سکتے ہیں. مگر بہتر یہی ہے کہ اگر اس مصدر کے ساتھ پانچوں شرطیں پائے جانے کے باوجود الف لام جڑا ہوگا، بہتر یہ ہے کہ تب ہم اس کے ساتھ کوئی حرف جر ایسا جوڑے جو ریزن کا میننگ دیتا ہو جیسے لام. دوسری صورت اگر مفعول لاجلی مضاف ہوا تب دونوں صورتیں جائز ہے، یا تو ہم اس کے ساتھ حرف جر جوڑیں گے یعنی جو تعلیل کا میننگ دیتا ہو، یا ہم اس کو ڈائریکٹ منصوب بنائیں گے جیسے ہم نے مثال دی یا مصنف نے مثال دی قصدتک ابتغاء معروفک، ابتغاء یہاں پہ مضاف ہے. تیسری صورت ہے کہ ال یا اضافت سے خالی ہو، تو اکثر تب وہ
एज ए मफ़ऊल लिअजली ही आता है और उसको मंसूब बनाया जाता है। सो ये बाब था मफ़ऊल लिअजली के मुतलिक। उसके बाद मुसन्निफ़ बयान करते हैं बाबुल मफ़ऊल मअहू, कि ये बाब मफ़ऊल मअहू के मुतलिक है। मुसन्निफ़ बयान करते हैं वहुवल इस्मुल मंसूब अल्लज़ी युज़करु लिबयानि मन फ़ुइल मअहू अल फ़िअल, ये ऐसा मंसूब इस्म होता है जो जिक्र किया जाता है कलाम में उस इस्म को बयान करने के लिए जिस इस्म की सोहबत के साथ कोई फ़िअल वाक़ा हुआ, जिस लफ्ज़ की सोहबत के साथ कोई फ़िअल वाक़ा हुआ। नहwu कौलिका, जैसे तुम्हारा कहना जा अल अमीरु वल जैश, जा अल अमीरु वल जैश, कि अमीर रूलर अपनी आर्मी के साथ आया, अमीर अपनी आर्मी के साथ आया। इसलिए इस मफ़ऊल अजली के साथ, सॉरी मफ़ऊल मअहू के साथ वाव हमेशा आता है, जिसे हम फिर कहते हैं वाउल मइय्या, जैसे कि हम देखेंगे। इसी तरह मुसन्निफ दूसरी मिसाल देते हैं, बयान करते हैं इस्तवल माउ वल खशबत, इस्तवल माउ वल खशबत, यानी पानी लकड़ी के साथ मुअतदिल व बराबर हुआ, पानी लकड़ी के साथ मुअतदिल और या बराबर हुआ। उसके बाद मुसन्निफ कहते हैं, या क्योंकि ये आखिरी मंसूब है, मुसन्निफ कहते हैं व अम्मा खबरु काना व अखवातिहा, काना और उनकी बहनों की जो खबर है जो मंसूब होते हैं, वस्मु इन्ना व अखवातिहा, इसी तरह इन्ना और उसकी बहनों का इस्म, फ़क़द तक़द्दम ज़िक्रुहुमा फ़िल मरफ़ूआत, बयान करते हैं कि वो मरफ़ूआत के बाब में जिक्र हो चुका है, क्योंकि इन्ना की का जो इस्म होता है वो मंसूब होता है, और काना का जो खबर होती है, काना की जो खबर होती है वो भी मंसूब होती है, मगर उसका कलाम हम इन्ना और उनकी बहनें, काना और उनकी बहनें, उनका कलाम इससे पहले गुजर चुका है। वकज़ालिक तवाबे, इसी तरह तवाबे जमा ताबे, यानी ऐसा लफ्ज़ जो अपने पहले लफ्ज़ के मुशारिक होता है एराब में, वो भी इससे पहले गुजर चुका, क्योंकि वो कभी पिछले वाले लफ्ज़ को एराब में फॉलो करेगा, या तो रफ़ की हालत में या नस्ब की हालत में, और उन पर कलाम जिक्र हो गुजर चुका है। और हमने कहा कि वो चार होते हैं, नात, तौकीद, अतफ और बदल। मगर यहाँ पे जो मुराद है मुसन्निफ का वो है बाबुल मफ़ऊल मअहू। इसलिए मुसन्निफ ने जब 10वें मंसूब मफ़ऊल लिअजलिही से फारिग होकर फिर 11वां मंसूब जिक्र करते हैं मुसन्निफ, वो है मफ़ऊल मअहू, वो है मफ़ऊल मअहू। मुसन्निफ इसके मुतल्लिक़ बयान करते हैं अल इस्मुल मंसूब अल्लज़ी युज़करु लिबयानि मन फ़ुइल मअहू अल फ़िअल। इसकी दूसरी एक और तारीफ भी है, जिससे उलमा बयान करते हैं इस्मुन मुफ़रदुन, कि मफ़ऊल मअहू ऐसा इस्म होता है जो मुफ़रद होता है, फ़ज़लतुन, और ये एक्स्ट्रा कलाम में होता है, यानी ये कलाम का रुकन नहीं होता है। जैसे हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं कि कलाम दो चीज़ों से बनता है, या तो वो खाली उमद से बनेगा, यानी कलाम के रुकन से, जिसे हम कहते हैं मुब्तदा और खबर और फ़िअल और फ़ाइल, या उसमें कुछ और अल्फाज होंगे जो मफ़ाइल हाल वगैरह होते हैं, जिन्हें फ़ज़ला कहा जाता है, यानी जो कलाम का रुकन नहीं होते हैं, जो हज़फ भी किए जा सकते हैं, जिनमें मफ़ऊल मअहू भी है, ये भी फ़ज़ला होता है, यानी ये कलाम का रुकन नहीं होता है। तालिन लिवाविन उरीद बिहा अत-तंसीसु अलल मइय्या, और ये ऐसा इस्म होता है जो वाव के बाद होता है, वाव के बाद आता है, जिससे इरादा किया जाता है मइयत के माना पर नस करने के लिए, यानी ये बयान करने के लिए कि ये वाव के बाद जो लफ्ज़ है ये मइयत का माना देता है, यानी सोहबत का माना देता है। मसबूकतिन बिफ़िअलिन औ मा फ़ीही हुरूफ़ुहु औ मा फ़ीही हुरूफ़ुहु, और ये वाव से बाद वाला जो इस्म होता है, इसके पहले या तो फ़िअल होता है या फ़िअल जैसा कोई लफ्ज़ होता है जिसमें फ़िअल के हुरूफ हो, जैसा हम मिसाल से समझेंगे। अच्छा, इस तारीफ़ में हमने कहा कि ये इस्म होता है, यानी मफ़ऊल मअहू इस्म हो सकता है, हर्फ और या फ़िअल नहीं हो सकता, और ये फ़ज़ला होता है, यानी ये कलाम में उम्दा नहीं होता है, यानी ये कलाम का रुकन नहीं होता है। फिर हमने कहा तालिन लिवाविन, और ये ऐसा इस्म होता है जो वाव के बाद आता है, उस वाव का जो मीनिंग होता है वो मअ होता है, उस वाव का मीनिंग होता है मअ, यानी साथ, इसलिए उसको कहा जाता है वाउल मइय्या। और ये जो वाव होता है ये एक जुमले के बाद आता है, जिस जुमले में या तो फ़िअल होता है या कोई ऐसा इस्म होता है जिसमें फ़िअल का मीनिंग होता है, या फ़िअल के हुरूफ होते हैं, या फ़िअल के हुरूफ होते हैं। जी, हमने कहा इस्म, इससे फ़िअल और हर्फ बाहर निकलता है।
جو ہی ہم نے کہا مفرد، اس سے جملہ باہر نکلتا ہے. جو ہی ہم نے فضلہ کہا، اس سے رکن، کلام کا جو رکن ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے. پھر مصنف نے کہا الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، کہ یہ ایسا مفعول ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اس اسم کو بیان کرنے کے لیے جس کی صحبت میں فعل واقع ہوا، اس لیے اس کے ساتھ پھر واو آتا ہے جسے واو المعیہ کہا جاتا ہے. اچھا، مفعول معه جو ہے یہ دو قسموں کا ہوتا ہے. مفعول معه جو ہے یہ دو قسموں کا ہوتا ہے. نمبر ایک، ما يجوز رفعه ونصبه، ایسا اسم جس کو ہم مرفوع بھی بنا سکتے ہیں اور منصوب بھی بنا سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہے. اور اس کی مثال مصنف نے دی جاء الامیر والجیش. جاء الامیر والجیش، جاء الامیر یہ فعل اور فاعل ہے، واو اس میں حرف معیہ ہے، واو المعیہ ہے، اور الجیش یہاں پہ مفعول معه ہے جو منصوب ہے، منصوب ہے. اور یہاں پہ الجیش کو ہم نے منصوب اس لیے بیان کیا کیونکہ الجیش یہاں پہ ذکر کیا گیا یہ چیز بیان کرنے کے لیے کہ کون امیر کے ساتھ آیا، کس نے امیر کے ساتھ آنے کی ایکشن کی. اور اس کو ہم مرفوع بھی بنا سکتے ہیں، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جاء الامیر والجیش، یعنی رولر اور اس کی آرمی آئی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جاء الامیر والجیش، یعنی اس کا معنی ہوگا پھر جاء الامیر وجاء الجیش. دوسری قسم ہوتا ہے ما یتعین فیہ النصب، یعنی ایسا مفعول معہ جس کو منصوب بنانا متعین ہو جاتا ہے، جس کو منصوب بنانا متعین ہو جاتا ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ اس کو ہم مرفوع بنائیں، یعنی ہم اس واو کو کنسیڈر کریں، اس سے پہلے جو واو ہوگا اس کو کنسیڈر کریں حرف عطف، وہ جائز نہیں ہے. اور اس کی مثال مصنف نے دی استوى الماء والخشبۃ. استوى الماء والخشبۃ یعنی پانی لکڑی کے ساتھ برابر آ گیا، یعنی پانی لکڑی کی لیول پہ آ گیا. استوى الماء یہ فعل اور فاعل ہے، الواو جو یہاں پہ یہ حرف ہے يدل علی المعیہ جو معیت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی فا کے بعد جو اسم ہے وہ فعل کے ساتھ آتا ہے. الخشبۃ یہ اسم یہاں پہ ایسا اسم ہے جو منصوب ہے جس کو ہم مفعول معہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو مرفوع بنائیں. یعنی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے استوى الماء والخشبۃ، کیونکہ اس کا پھر میننگ ہوگا استوى الماء والخشبۃ، استوى الماء والخشبۃ، اور یہ درست نہیں ہے کیونکہ لکڑی جو ہے لکڑی پانی کے برابر نہیں آتا ہے بلکہ پانی لکڑی کے برابر ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل کوئی سمندر ہے یا کوئی ڈیم ہے، اس ڈیم کے سائڈ میں لکڑی رکھی گئی ہے پانی کا لیول چیک کرنے کے لیے، لکڑی پانی کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ پانی اوپر چڑھتا جائے گا جب تک کہ وہ پانی کے لیول کے ساتھ برابر ہوگا. اس لیے یہاں پہ یہ معنی بالکل فاصل ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ استوت الماء والخشبۃ. اور یہی قاعدہ ہے، جب واو عطف کے معنی میں درست نہ ہو تب ہم اس کو معیت کے معنی میں کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور واو کے بعد والے اسم کو ہم کہیں گے مفعول معہ، مفعول معہ. اور اس کی ایک اور مثال ہے جس سے کلام اور واضح ہو جائے گا. مثلا ہم کہیں گے لا تنہا عن القبیح واتیانک ایاہ، لا تنہا عن القبیح واتیانک ایاہ، یعنی برائی، کسی برائی سے منع نہ کرو مع اتیانک ایاہ، جبکہ تم خود وہ کرتے ہو. حالانکہ یہ مثال پوری بات درست نہیں ہے، یہ ایک فقہی اور امر بالمعروف کے ساتھ مسئلہ تعلق رکھتا ہے، مگر فی الحال ہم یہ اگزامپل لیتے ہیں لا تنہا عن القبیح واتیانک، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس چیز سے منع نہیں کر سکتا جو وہ خود کرتا ہو، بلکہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. انسان کو خود بھی کوشش کرنی ہے وہ چیز ترک کرنے کے لیے، اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرنا ہے. بہرحال یہ علماء مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے گرامر میں. لا تنہا عن القبیح واتیانک ایاہ، لا تنہا عن القبیح واتیانک ایاہ، یعنی کسی برے کام سے منع نہ کرو جبکہ تم خود وہ فعل کرتے ہو. یہاں پہ اتیانک و اتیانک، اتیان یہ یہاں پہ مفعول معہ ہے اور منصوب ہے، اور ہم یہاں پہ اس کو حرف عطف کنسیڈر نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس کو اتیان کو معطوف کنسیڈر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس کو معطوف میں کنسیڈر کریں گے تو پھر یہ معنی میں مشارک ہو جائے گا اپنے پہلے والے اسم کی، پھر اس کا معنی ہوگا لا تنہا عن القبیح ولا عن اتیانک،
کہ نہ برائی سے منع کرو نہ خود اپنے اس فعل کے کرنے سے منع کرو، اور یہ فاسد معنی ہے، یہ کلام سے مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کلام سے ہے کہ تم وہ برائی اس برائی سے منع مت کرو جبکہ تم خود وہ برائی کرتے ہو، یعنی لا تنہا عن القبیح مع اتیانک ایاہ۔ ایک اور ایگزامپل ہم کہیں گے مات زید وطلوع الشمس، مات زید وطلوع الشمس، اس کا معنی ہوگا مات زید مع طلوع الشمس، یعنی زید مر گیا غروب آفتاب کے ساتھ، یعنی تب ٹائم تھا آفتاب تب آفتاب طلوع ہو رہا تھا، تب آفتاب چڑھ رہا تھا، یعنی زید ڈائیڈ ڈیورنگ سن رائز، زید ڈائیڈ ڈیورنگ سن رائز۔ یہاں پہ ہم اس کو ضروری ہمیں اس کو یہاں پہ کہنا ہے مفعول معہ، کیونکہ ہم نے کہا مات زید وطلوع الشمس، منصوب بنایا۔ اگر ہم کہیں گے مات زید وطلوع الشمس، یہ فاسد معنی ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس کا میننگ ہو جائے گا مات زید ومات طلوع الشمس، طلوع الشمس کوئی مرنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ معنی فاسد ہے، اس لیے یہاں پہ متعین ہے، ہم اس کو کہیں گے مفعول معہ، یعنی مات زید مع طلوع الشمس۔ اچھا، ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ لا يجوز ان يتقدم المفعول معه على عامله، کہ مفعول معه اپنے عامل پہ متقدم نہیں آ سکتے، یعنی وہ اپنے فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے مشیت والقمر، والقمر مشیت، والقمر مشیت، اصل میں کلام تھا مشیت والقمر، مشیت والقمر، یعنی میں چاند کے ساتھ چل رہا تھا، میں چاند کے ساتھ چل رہا تھا، یعنی یہ ہم کو پتا ہے کہ چاند نہیں چلتا ہے، لیکن آسمان پہ چاند تھا اور میں نیچے زمین پر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے والقمر مشیت، یعنی ہم یہ پہلے نہیں لا سکتے، ہمیں کہنا ہے مشیت والقمر۔ اس کے ساتھ یہ مفعول معہ اس کی بھی تفصیل ختم ہو چکی، جس کے متعلق مصنف نے کہا کہ یہ ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے بیان کرنے کے لیے کہ کس کی صحبت، کس اسم کی صحبت میں کوئی فعل واقع ہوا، اور اس کے بعد پھر مصنف نے کہا کہ کانا اور اخواتها اس کی بحث، ان و اخواتها اس کی بحث وہ مرفوعات میں گزر چکی، اور توابی وہ بھی ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر اس میں آخر پر آخری باب رہتا ہے باب المخفوضات من الاسماء، جو ہم انشاءاللہ تعالی کل ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یا اگر کل سارا ختم نہ ہوا تو کل اور پرسوں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے ساتھ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں قرآن اور سنت سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔